بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ جس دن سے عمران خان نے یہ اعلان کیا کہ لانگ مارچ ختم کر کے ہم واپس جا رہے ہیں، یعنی 26 تاریخ کی صبح، اسی دن سے ایک بحث چل نکلی ہے کہ کیا وجہ تھی، عمران خان نے یہ کیوں کیا، اور دوسرا سوال کہ عمران خان نے 6 دن کا الٹیمیٹم دیا اور کہا کہ 6 دن کے بعد میں پھر اعلان کروں گا اور ہم پھر واپس آئیں گے اور زیادہ تیاری کے ساتھ آئیں گے۔ دوسرا سوال جو عام طور پہ اب اور لوگ مجھے ہر جگہ پوچھ رہے ہیں، جو کہ ملتا ہے وہ سوال کرتا ہے، یا یہ کہ میرے ویلاگ کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں نے یہ لکھا ہوا کہ 6 دن کے بعد کیا ہوگا، کیا عمران خان دوبارہ ایسا پریشر اپنے لوگوں کے ساتھ لے کے آ کے ایسا پریشر حکومت پہ لا سکیں گے؟ میں سوال کرتا ہوں کہ کیوں نہیں۔ اس کے جواب میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ عوام میں اس وقت بہت جوش تھا، ولولہ تھا، وہ تیار ہو کے آئے تھے، اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان اچانک یوں اعلان کر دیں گے، خاص طور پہ جب یہ کہا گیا کہ ہم اس وقت تک اسلام آباد سے واپس نہیں جائیں گے جب تک کہ اگلے الیکشن کے ٹائم کا یا تاریخ کا اعلان نہیں کر دیا جاتا۔ تو وہ تو نہیں ہوا۔ سب کو شروع میں یہ شبہ گزرا کہ شاید کوئی ڈیل ہو گیا ہے، لیکن وہ نہیں تھا۔ پھر کیوں یہ ایسا کیا گیا؟ عمران خان نے ایک وضاحت دی کہ یہ بہت بڑا خون خرابہ ہو سکتا تھا اس کی وجہ سے، اور بہت سارے لوگوں کی جانیں جاتی، وہ مناسب نہیں تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ ریاست پاکستان میں ایسے حالات پیدا ہوں جہاں انسانوں کا خون جائے، یا افواج پاکستان یا رینجرز ان کے سامنے ان کی اور پبلک کی کنفرنٹیشن ہو جائے۔ یہ بات بہت حد تک درست ہے۔ میں واشنگٹن پوسٹ کی خبر دیکھ رہا تھا جس میں واشنگٹن پوسٹ نے اسی لانگ مارچ پہ تبصرہ کیا تھا۔ 2 چیزیں اس کی بہت زبردست تھی۔ ایک تو یہ کہ اس نے اس بات کی، واشنگٹن پوسٹ نے گواہی دی ہوئی تھی کہ ریاست پاکستان یا جو آج کی حکومت ہے، جو کہ غیر اخلاقی ناجائز حکومت ہے، اس حکومت نے ریاست کی طاقت کا میسو استعمال کیا، بہت زیادہ استعمال کیا، یعنی اتنا استعمال کیا جو میسو کا لفظ استعمال واشنگٹن پوسٹ نے استعمال کیا ہے، اس سے صاف ظاہر ہے کہ ریاست کے پاس جو کچھ بھی تھا انہوں نے جھونک دیا، ان کے سامنے لگا دیا۔ دوسری بات اس نے یہ کہی واشنگٹن پوسٹ نے کہ اس میسو فورس کے استعمال کے باوجود عمران خان کے مارچرز جو تھے، جو اس کے مارچ کر کے لوگ آ رہے تھے، وہ اسلام آباد پہنچے۔ یعنی یہ جو کہا گیا تھا کہ ان کو اسلام آباد نہیں آنے دیا جائے گا، نہیں پہنچنے دیں گے، وہ بات ختم ہوئی، وہ نہیں ہو سکی، اور لوگ پہنچے ہر حالت میں، باوجود ظلم و بربریت کے۔ اور اس کی گواہی کہ کتنا پولیس نے اور کس طرح بے دریغ مارا ان لوگوں کو، کس قدر بدتمیزی کی گئی، کس طرح چھاپے مارے گئے، یہ تقریباً تمام انٹرنیشنل میڈیا نے اس بات کی گواہی دی ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ 25 تاریخ اور 25 اور 26 کی درمیانی رات پی ٹی آئی نے اور اس کے ورکرز نے ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ان لوگوں کو یوتھیا کہا جاتا تھا، یہ سمجھتے تھے، باقی لوگ سارے یہ کہتے تھے کہ یہ وہ یوتھ ہے، یوتھ سے یوتھیا، جو ممی ڈیڈی پارٹی، گانا بجانا، ڈانس، یہ چیزیں کرتے ہیں، اور انٹرنیٹ وغیرہ سے زیادہ آگے نہیں بڑھتے، ان کے سارا زور سوشل میڈیا پہ ہے۔ انہوں نے اس دن ماریں کھائیں اور جانے دیں، اور ماریں کھانے کے باوجود اپنے راستے سے، مشن سے نہیں ہٹے۔ میں اس سوال کے جواب میں، جب یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا دوبارہ خان ایسا پریشر بلڈ اپ کر سکے گا، ایسی مارچ ہو سکے گی،
شکوک و شبہات تو کہیں بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، اس سے بہتر ہوگی۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو 25-26 کی رات کو تاریخ لکھی گئی وہ بڑی تابناک ہے۔ وہ لوگوں نے اپنے مقصد کے لیے بہت بڑی جسمانی قربانی دی۔ دوسری جو چیز میں نے بڑی امپورٹنٹ نوٹ کی وہ یہ تھی کہ جو لوگ اس میں شریک تھے وہ بے لوث اور دوسری طرف انتہائی چارج یعنی جذبے سے بھرپور۔ اس میں نے ریٹائرڈ سول سرونٹس اور فوج پاکستان کے ایئر فورس، نیوی، آرمی، ان کے ریٹائرڈ لوگ دیکھے، اور وہ جان دینے کے لیے تیار تھے۔ انہوں نے بار بار کہا کہ مارو گولی۔ یہ نقشہ میں نے صرف زندگی میں ایک دفعہ ذوالفقار علی بھٹو نے جب مارشاء اللہ لگایا اور نظام مصطفیٰ موومنٹ چلی اس کے خلاف، لاہور میں مارشاء اللہ چل لگا، اور نظام مصطفیٰ میں نے اس تحریک میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ فوج پاکستان کے سامنے آ کے سینہ تان کے وہ کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے مارو گولی۔ اور یہ مارو گولی والی تحریک دوسری میں نے یہ دیکھی۔ عوام کے اندر جب یہ سوچ پیدا ہو چکی ہے کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ کے کرپٹ ترین حکمران، کرپٹ ترین 3-4 خاندان، ان کے خلاف اٹھنا ہے، ان سے جان چھڑانی ہے، تو اس سے بڑا مقصد اور کوئی ہے نہیں۔ لہذا یہ چیز میرے لیے بالکل میں سمجھتا ہوں مجھے روز روشن کی طرح نظر آتی ہے کہ پاکستان کے عوام اب بھی اٹھیں گے اور اس تحریک کو کامیاب بنائیں گے۔ جب مقصد آپ کے سامنے ایک ایسا موجود ہو جو آپ کو بتا رہا ہو کہ آج آپ ایک ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے درست ٹرن لے لیا تو ملک کا مقدر بدل سکتا ہے، اور اگر آپ درست ٹرن نہیں لیتے تو پھر آپ مقدر بدلنا تو دور کی بات، آپ مزید گہرائی میں کھڈ میں جا کے گریں گے۔ آج آپ ایک ایسی صورتحال سے دوچار ہیں جہاں آپ کے اوپر ایک ایسی حکومت مسلط ہوئی ہے، باہر سے بیرونی طاقتوں کے آشیرواد سے کہہ لیجئے، ان کی حمایت سے، ان کی مدد سے، تو قوم جاگی ہوئی ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ جو صورتحال ہے اس میں تبدیلی نہیں، بلکہ لوگ اس معاملے میں اسی طرح اٹل رہیں گے جیسے وہ پہلے تھے۔ خرابی کیا ہے جو آئندہ اس مسئلے میں ہو سکتی ہے؟ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہلے بھی تھے کہ اس مارچ کو چلنے دیا جائے، اس میں روکا نہ جائے، تشدد نہ ان پہ کیا جائے، لیکن سب کچھ ہوا۔ جھوٹے مقدمے بنائے گئے عمران خان پہ بھی اور سب ان کے پی ٹی آئی کے لیڈرز پہ۔ اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، پی ایم ایل این کے خمیر میں یہ چیز ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، اور انہوں نے اخلاقی قدریں اتنی پامال کر کے رکھتی ہیں اس ملک میں کہ جھوٹ ایک عام معمول بن چکا ہے، اور جھوٹ بولنے کے بعد قطعاً کہیں شرمندگی کا کوئی شائبہ بھی نظر نہیں آتا جس سے انسان یہ سوچے کہ یہی شخص کچھ اور کہہ رہا تھا پہلے، اب کچھ اور کہہ رہا ہے۔ لوگ اکثر مریم کی بات کوٹ کرتے رہتے ہیں کہ میری تو کہیں کوئی جائیداد ہی نہیں، اور پھر جائیدادیں یہاں پہ اربوں روپے کی جائیدادیں ہیں۔ اس کو چھوڑ دیں، اور بہت ساری چیزیں، پاناما کیس کی جائیدادوں اور کیسز کے بارے میں عام بات ہوئی، میاں صاحب نے پبلک میں تقریریں کی کہ سب ثبوت موجود ہیں، شواہد موجود ہیں، نکلا کیا قطری خط، اور پھر آپ اس سے پہلے کا دیکھ لیں۔ بے نظیر کی حکومت کے خلاف ہر وہ سازش جو زمانے میں ہوئی، 2 دفعہ بے نظیر پرائم منسٹر بنی، دونوں دفعہ جب وہ نکالی گئیں تو سازش کے سرغنہ مین لیڈر ہمارے میاں صاحب تھے، اور میاں صاحب کے تعاون کے بغیر یہ کام ہو نہیں سکتا تھا، انہوں نے کیا۔ اور اس کھیل کے بعد بھی اب جب وقت آتا ہے، ان کی اپنی حکومت گئی تو وہ کچھ اور راگ الاپ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف بھی یہی عدالت میں گئے تھے اور اس کا ٹینیور ختم کرایا، وزیر اعظم کا۔ لیکن اب میاں صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بدلنا چاہیے، سازشیں کر کے یہاں پہ کسی بھی وزیر اعظم کو
اپنا آئینی وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا۔ سازشیں آپ کریں، شکایت آپ پاکستان کے عوام سے کریں، یہ وہ المیہ ہے۔ اور جھوٹ، اب یہاں بھی جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ جو ہے وہ پھر پوری طرح چھا جائے گا، اور پاکستان تحریک انصاف کو اس کے لیے سب بندی کرنی ہوگی، اس کے لیے سوچنا ہوگا کہ کیا کیا جائے۔ پہلا خطرہ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ جب لوگوں نے نہتے لوگ اور اتنی ماریں کھائیں، جعلی مقدمے بنے، کسی پہ کہا جی اس سے ہتھیار برآمد ہوئے، کسی سے کچھ، سو میرا اندازہ ہے کہ اب لوگ تیار ہو کے آئیں گے، اور خطرہ اور ڈر اس بات کا ہے کہ کوئی بڑا تصادم نہ ہو جائے۔ سو اس میں جہاں ہم عوام کو ریکویسٹ کریں گے، اپیل کریں گے کہ بھائی آپ بھی تھوڑا تحمل، بردباری کا ثبوت دیں، تحمل سے قانون کو ہاتھ میں نہ لیں، وہاں حکومت کی پہلی ذمہ داری ہے کہ وہ مظاہرین کو مجبور نہ کریں کہ وہ کوئی تشدد کی طرف جائیں۔ جب وہ مظاہرہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس چیز کی گارنٹی دیتے ہیں، اور خاص طور پہ جب مظاہرے میں عورتیں شامل ہیں، بچے شامل ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ کوئی دنگا فساد کریں گے۔ لیکن اگر آپ ان کے اوپر تشدد کریں تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آپ ان کے جائز حق کو کچلنا چاہتے ہیں، وہ آگے سے ریٹیلیٹ کر دیں۔ دوسری جو چیز سامنے رکھنی ہے وہ یہ ہے، جو پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ آ سکتا ہے وہ یہ ہے، اور وہ وہی جھوٹ۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ یا کوئی اور کوئی تشدد کرے یا کوئی ایسا غیر قانونی کام کرے، لیکن یہ لوگ خود غیر قانونی کام کر کے جواز اس کو بنا کے آپ کے ذمے لگا کے پی ٹی آئی کے لوگوں کے، اور اسی کو جواز بنا کے پھر آپ پہ چڑھ دوڑیں۔ اس کی مثالیں موجود ہیں کہ جہاں پہ اسلام آباد میں یہ پی ٹی آئی کے لوگ احتجاج کر رہے تھے، ڈی چوک پہ پہنچ کے وہاں درختوں کو آگ لگائی حکومت کے لوگوں نے۔ پی ٹی آئی کے تو لوگ لگا ہی نہیں سکتے تھے، شدید گرمی میں، آپ سردیاں ہوتی تو میں کہتا کہ چلیں ٹھیک ہے، انہوں نے کسی درخت کو آگ لگا دی اور اس سے کوئی ہیٹ لے رہے ہیں، لیکن جہاں گرمی پیاس لگی ہوئی ہے اور آپ اس شدید گرمی میں کھڑے ہونا مشکل ہے، آپ آگ لگا دیں گے تاکہ آپ کو چاروں طرف سے بھون کے رکھ دیا جائے، اور پھر جھوٹ بولا کہ جی میٹرو اسٹیشن کو آگ لگا دی گئی، وہ بھی کوئی نہیں لگی۔ تو اس کے لیے آپ کو ویڈیو کیمریز اور سارا ثبوت کا مسئلہ رکھنا چاہیے، آپ کے مختلف جگہوں پہ ہونے چاہیے، تاکہ حکومت کی یہ جو منصوبہ بندی ہے کہ جھوٹ کی بنیاد پہ وہ آپ کے اوپر کیسز بنائیں اور آپ کو مار دھاڑ کریں، اس کو بہانہ بنا کے تشدد کریں عوام کے اوپر، وہ روکنا ہوگا، وہ دیکھنا ہوگا۔ اور اگر بے جا تشدد کیا جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس تشدد کا جواب بھی پھر ٹھیک ٹھاک ملنا چاہیے۔ حکومتیں آپ کی سرپرست ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ قانون کی پاسداری کریں، قانون کو امپلیمنٹ کرائیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا نہ ہونے دیں، باقی عوام کا تحفظ کریں، اور مظاہرین کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کے مطابق کام کریں۔ لیکن جب مظاہرین کوئی غلط کام نہ کریں اور اس کے اوپر حکومت یہ کرے تو پھر لازماً تصادم ہوگا۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ 25 مئی کے بعد جو کچھ ہم نے دیکھا، اس کی بنیاد پہ میں ہر حالت میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب ان پی ٹی آئی کے یوتھیا لوگوں میں بڑی میچورٹی آ چکی ہے، ان کے اندر وہ غصہ بھرا پڑا ہے کہ پاکستان کن لوگوں کے ہاتھ چلا گیا ہے۔ وہ لوگ جو عمران خان کو چھوڑ دینا چاہتے تھے، آج وہ بھی پریشان اور غصے سے بھرے ہوئے ہیں کہ یہ کن کے ہاتھ چلا گیا ملک۔ تو یہ تو ایک کاز ہے جو موجود ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ جب ایک پولیٹیکل پارٹی ٹرانسفارم ہو جاتی ہے، وہ ایک امیچور پولیٹیکل پارٹی تھی جہاں نوجوان کچھ اور ان کے کھیل تماشے، وہ اس سے باہر نکل آئے ہیں۔ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ جو توقعات پہلے ان لوگوں سے نہیں تھی اب وابستہ کر لینی چاہیے، اور یہ ایک ایسا زبردست مارچ ہوگا کہ جو حکومت کو ہلا کے رکھ دے گا۔ اس میں لوگوں کی ریزالو، پچھلی مارچ کا تجربہ، اپنے ساتھ وہ آسائشیں، کھانا پینا چیزیں اس کو لے کے آنا،
اور اسی طرح پولیٹیکل پارٹی جو ہے پی ٹی آئی، ان کا بھی اپنا انتظام کہ وہ کیسے اپنے لوگوں کو لک آفٹر کریں گے، یہ ساری چیزیں پہلے کی نسبت بہتر ہوں گی۔ اور میں توقع کرتا ہوں کہ اس دفعہ جو پولیٹیکل مارچ آئے گا، جو مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں، میں ان کو یہی جواب دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے، تیار رہیں۔ یہ پورے ڈٹرمنیشن کے ساتھ آئیں گے اور پہلے سے زیادہ طاقت کا مظاہرہ کریں گے۔ میری توقع بھی یہی ہے، کیونکہ ہم اس دوراہے پہ کھڑے ہیں جہاں ہم نے اپنے لیے ایک صحیح راستہ چننا ہے، جہاں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اسی طرح کے کرپٹ اور مجرمانہ ذہنیت کے لوگ جو سب ضمانتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کبھی آئندہ اس وطن عزیز کے اوپر حکمرانی نہ کر سکیں۔ یہ وطن، یہ ملک چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں اور جرائم پیشہ لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا تھا۔ ہم سب کو اس چیز کا احساس کرنا ہے اور ملک کو ان لوگوں کی عزت سے بچانا ہے جو اس سے مخلص نہیں، جو حکومت تو یہاں کرتے ہیں لیکن ان کی جائیدادیں اور ان کی جنتیں باہر بسی پڑی ہیں۔ یہاں تو وہ صرف اپنے لیے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے آتے ہیں، عیش و عشرت تو کہیں اور ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔